صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان فضل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کا بخاری شریف کی سبق کا موضوع ہے بسم اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع فرمایا ہے. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری. علامہ بدر الدین عینی جو مصنف ہے عمدۃ القاری کا، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنف کے جو تصنیف کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ کتاب کی ابتدا 3 چیزوں میں سے کرے: تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحمید الحمدللہ سے، صلاۃ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود. تسمیہ تحمید صلاۃ سے شروع کرے، یہ واجب ہے مصنف پر. یہ وجوب استثناء کے وہ استنباط کیا ہے قرآن سے کہ قرآن کا ابتدا بسم اللہ اور الحمد سے ہے. قرآن شروع ہے بسم اللہ اور الحمد سے. وجوب کو اس سے استنباط کیا کہ قرآن کا ابتدا تسمیہ سے اور تحمید سے. نمبر 2، حدیث کا اتباع. مصنف پر واجب ہے تسمیہ تحمید سے شروع کرنا. یہ ثابت ہے حدیث سے، یہ حدیث کا اتباع ہے، حدیث کی تابع داری ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ قرآن کی تابع داری اور حدیث کی تابع داری، ان دونوں کے تابع داری کی وجہ سے تسمیہ سے ابتدا، تحمید سے، صلاۃ سے واجب. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کر کے تسمیہ سے کتاب کو شروع کیا، بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا. ابتدا بالتسمیہ، ابتدا بالتحمید، یہ حدیث سے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے. حدیث میں اس بارے میں الفاظ مختلف ہیں. ابتدا بالتسمیہ، ابتدا بالتحمید کے کلمات حدیث میں الفاظ مختلف ہیں. عبد القادر رہاوی کتاب اربعین میں تسمیہ کے الفاظ اس طرح ذکر کیا ہے: کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بذکر اللہ وبسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ. جو عزت والی چیز ہو اس کے ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ نہ ہو تو وہ بے برکت کتاب ہے، بے برکت تصنیف ہے. ابو داؤد، نسائی میں
تسمیہ کے تحمید کے ابتدا بالتحمید کے کلمات اس طرح ہے: کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجزم۔ ابن ماجہ میں کلمات اس طرح ہے: کل امر ذی بال لم یبدا، یہاں لم ہے وہاں لا تھا، لم یبدا فیہ بحمد اللہ اقطع اجزم کا معنی ہے بے برکت، دم بریدہ۔ تو تسمیہ سے جو کتاب شروع نہ ہو، تحمیل سے شروع نہ ہو، تو وہ بے برکت کتاب ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بات آ گئی سمجھ؟ یہ حدیث ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ شرح تہذیب میں آپ نے پڑھا ہے کہ منطقی حضرات ان کو مختلف حدیث قرار دیا ہے، پھر اس میں تعارض ثابت کیا ہے۔ اس تعارض کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ ابتدا کو تقسیم کیا: ایک ابتداء حقیقی، دوسرا ابتدا اضافی، تیسرا ابتداء عرفی۔ اس طرح ابتدا کو تقسیم کر کے اس تعارض کو دور کیا، لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ یہ حدیث ایک ہے، الفاظ مختلف۔ تعارض اس وقت ہوتا کہ حدیثیں متعدد ہوتی۔ منطقی چونکہ حدیث دان نہیں، حدیث کو نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مختلف الفاظ کو مختلف حدیث سمجھا۔ تو محدثین کے نزدیک یہ ایک حدیث ہے، الفاظ مختلف ہے، کوئی تعارض نہیں۔ ایک عربی کا شعر ہے: خلق اللہ رجالا للحروب ورجالا للقصعة والسریل۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیا ہے جو کانے والے ہیں، پیٹ والے، اور کچھ ایسے لوگ پیدا کیا ہے کہ وہ میدان میں جہاد کرتے ہیں، شمشیر زن مجاہد ہے۔ تو فرمایا کہ جو مجاہد ہے اس کے برابر یہ پیٹ والے کانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ منطقی محدثین کے برابر نہیں ہو سکتے، کہ حدیث کو تو محدثین جانتے ہیں، یہ منطقی بیچارہ نہیں جانتے۔ یہ حدیث ایک ہے، الفاظ مختلف۔ حاصل کلام کہ اس حدیث کی وجہ سے، قرآن کریم کی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب بسم اللہ سے شروع فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال وارد ہوگا، تو جس طرح کے تسمیہ کے بارے میں حدیث ہے، اسی طرح تحمید کے بارے میں، الحمد کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ تو تسمیہ سے شروع کیا، تحمید سے کیوں شروع نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے چند جواب ہیں۔ نمبر ایک، یہ حدیث
امام بخاری کے شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اس پر عمل نہیں کیا، تحمید کو ذکر نہیں کیا۔ نمبر 2، مقصد ہے تسمیہ و تعمید سے کہ اللہ کا ذکر ہو، تو تسمیہ میں اللہ کا ذکر ہے، یہ مقصد تسمیہ سے حاصل ہوتا تھا، اسی وجہ سے تحمید سے شروع نہیں کیا۔ مقصد اللہ کا ذکر ہے، وہ تحمید میں موجود ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب، ابتدائی وحی کا اتباع کیا، کہ ابتدائی وحی میں تسمیہ کا ذکر ہے، تحمید کا نہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ہے، بالحمد نہیں۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام کے عمل 2 قسم پر، ایک ہے خطبات، دوسرا خطوط۔ تو نبی علیہ السلام خطبہ کو الحمد سے شروع فرماتے تھے، خطوط خط لکھتے، جیسے کہ بادشاہوں کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو خطوط کا ابتدا تسمیہ سے، اور کتاب قبیلہ خطوط میں سے ہے، نہ قبیلہ خطبات، اس لیے تسمیہ سے شروع کیا، تحمید سے شروع نہیں۔ نمبر 5، کتابت ضروری نہیں، ابتدا بالکتابت۔ نطق، الفاظ کو زبان سے پڑھنا بھی کافی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحمید کو اگرچہ نہیں لکھا، زبان سے پڑھا ہوگا، ابتدا میں زبان سے پڑھ کر کے شروع کیا ہو۔ ظن المومنین خیرا۔ نمبر 6، کسر نفسی کی وجہ سے امام بخاری نے تحمید سے شروع نہیں کیا، کہ اس حیثیت سے یہ میری کتاب ہے کہ میں نے اس کو لکھا ہے، یہ ان مصنفین کی کتابوں کے درجے برابر میں نہیں ہے کہ اس میں لکھا جائے، کسر نفسی کی وجہ سے نہیں لکھا، اپنی کتاب کو دوسروں کی کتابوں سے کم سمجھے۔ نمبر 7، اگر تحمید کو لکھتے تو ابتدا بالتسمیہ، ابتدا بالتحمید میں تعارض ہوتا کہ یہ ابتدا تسمیہ سے ہے یا تحمید سے ہے، ابتدا ایک چیز سے ہوتی ہے، 2 سے نہیں، اس وجہ سے۔ نمبر 8، جہاں 2 میں سے ایک پر اکتفا کیا جائے تو اکتفا بالتسمیہ کرتے ہیں، نہ کہ اکتفا بالتحمید۔ تو امام بخاری یہاں 2 میں سے ایک پر اکتفا کیا، تو اکتفا بالتسمیہ کو ترجیح دی۔ نمبر 9، قرآن کریم کی آیات پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن کریم میں لا تقدموا بین اللہ، کیا ہے؟ لا تقدموا بین اللہ و رسولہ، کیا ہے حافظ صاحب؟ یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ حجرات ہے؟ کون سا ہے؟
لا تقدموا بین اللہ بین یدی اللہ ورسول. قرآن میں دیکھو، قرآن ہے جو بس قرآن کو دیکھو. یہ ہے اب وہ تو رمضان کی اب حافظی ہے. لا تقدموا بین اللہ ورسول بین ید اللہ ورسول. ہاں نکال تو قرآن میں نکال چھوڑ. ہاں کول قرآن کو پہلے کیوں بات کرتا ہے؟ قرآن کول حافظ ہے، نکال نہیں سکتے. ہاں پڑھ پورا پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقدموا ہاں الله إن الله السميع. ہاں تو اللہ کے رسول سے کسی چیز کو اللہ کے رسول سے کے نام سے کسی چیز کو مقدم مت کرو. اللہ کے رسول کے نام کو مقدم کر. تو بسم اللہ میں اللہ کا نام مقدم ہے. الحمد اگر پڑھتے تو اللہ کے نام سے الحمد مقدم ہوتا. اس وجہ سے امام بخاری تسمیہ سے شروع کیا، تحمید کو ذکر نہیں کیا. وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 10، یہ حدیث تحمید منسوخ ہے، اس لیے اس پر امام بخاری عمل نہیں کیا. نمبر 11، امام بخاری نے تحمید سے کتاب کو شروع کیا تھا، الحمد کو لکھا تھا، جیسے کہ دوسری مصنفات میں امام بخاری کا الحمد موجود ہے. بعد میں ناسخین کاتبین نے اس کو ترک کیا، چھوڑ دیا ہے. نمبر 12، تسمیہ کو برکت کے لیے ذکر کیا کہ تحمید میں برکت کا معنی نہیں تھا، تسمیہ میں برکت کا نام معنی ہے. اس وجہ سے یہ 12 جواب ایک سوال کے لیے کہ کیوں تحمید کو ذکر نہیں کیا، کتاب کا ابتدا تحمید سے کیوں نہیں کیا، تسمیہ سے کیا. ایک سوال، 12 اس کی جواب، 12 اس کی توجیحات. بات آ گئی سمجھ؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب تسمیہ کی ترکیب، بسم اللہ کی ترکیب. بسم اللہ کی ترکیب اس طرح ہے کہ جار مجرور یہ متعلق ہے، متعلق اس کا محذوف ہے. اگر متعلق محذوف تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں، اور اگر متعلق موجود تو پھر اس کو ظرف لغو کہتے ہیں. بات آ رہی سمجھ؟ ظرف مستقر، ظرف لغو. اس دن بتایا تھا آپ لوگوں کی وجہ تسمیہ کے ظرف مستقر کو کیوں مستقر کہتے ہیں، لغو کو کیوں لغو کہتے ہیں. ہے کسی کے ذہن میں یا بھول گئے؟
بس سبحان اللہ، کہ جب متعلق موجود ہو تو مستقر لغو کہتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں متعلق. متعلق سمجھانا لغو ہے، ظرف لغو ہے کہ وہ محتاج نہیں متعلق. اگر متعلق موجود نہ ہو مستقر کہ وہ ظرف محتاج ہے متعلق کا، اس لیے مستقر کی احتیاجی ہے اس کو، لغو احتیاجی نہیں، محتاج نہیں. ظرف مستقر بصریوں کے نزدیک اسم کو متعلق معذوف نکالتے ہیں. ابتدائی بصری ابتدائی اسم کو متعلق معذوف نکالتے ہیں. دلیل کے اسم میں دوام ہے، استمرار ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف کا مقام ہے، اس لیے یہاں اسم متعلق نکالنا بہتر ہے کہ ہمیشہ اللہ کے لیے تعریف ہو، ثنا ہو. یہ بصریوں کی دلیل ہے. کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں متعلق معذوف فعل ہے ابدؤ، کیونکہ جملوں میں جملہ فعلیہ اصل ہے، جملہ اسمیہ اس کا فرع ہے، تابع ہے. جب تک کہ اصل پر عمل ممکن ہو تو اصل پر ہی عمل کیا جائے گا، بصورت مجبوری تو پھر فرع پر عمل. تو فعل تجدد پر دلالت کرتا ہے، حدوث پر. ہر جدید حالت میں اللہ کا تعریف ہونا چاہیے. نمبر 3 علامہ زمخشری کا مذہب، وہ فرماتے ہیں کہ اقرؤ یا اتلو بعد میں معذوف نکالا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو. اور یہ توجیہ شارحین نے اس کو توجیہ کو بہتر قرار دیا، کیونکہ اس صورت میں تمام قرات میں اللہ کا نام ذکر ہوگا. اور بصری و کوفیوں کے مذہب کے مطابق ابتدا میں صرف اللہ کا نام ذکر ہوگا، تمام قرات میں ذکر نہیں ہوگا. اس لیے زمخشری کا توجیہ بہتر ہے بنسبت بصری اور کوفیوں کے توجیہ کے. بات میں آ گئی سمجھ میں؟ یہاں تک یاد نہیں؟ اب یہاں سوال ہوگا کہ با اور اللہ کے درمیان اسم کو کیوں بڑھایا گیا، زیادہ کیا باللہ کہتے؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ فرق ہو کہ یہ با قسمیہ نہیں، با تبرک برکت کے لیے ہے. اگر باللہ کہتے تو اس میں قسم کا شبہ ہوتا کہ یہ با قسمیہ ہے. اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اسم کو لکھا گیا. اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی. موصوف اپنے
دونوں صفتوں کے ساتھ پھر یہ مضاف الیہ، اسم کے لیے مضاف الیہ مجرور برائے جار، با کے لیے جار و مجرور متعلق ابدو یا ابتدائی یا اقرأ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہ اسم ذاتی ہے، باقی سارے اس میں اسماء صفات ہے، صفتی نام ہے اللہ کی۔ اللہ کسی کا نام رکھنا جائز نہیں کہ کوئی اپنا نام رکھے، اللہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اور صفات میں سے رحمان یہ بھی اس میں ذاتی کی طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے، رحمان نام رکھنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ رحیم رکھنا جائز ہے، جیسے قرآن میں ہے رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام کو کے بارے میں فرمایا۔ رحمان کسی کے لیے جائز نہیں، جس طرح اللہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نام رکھے۔ یا یہاں ایک شخص تھا، ادھر آتے تھے، ابھی پتہ نہیں کہ یہ حیات ہے کیسے۔ وہ کہتا ہے کہ میں لاہور سے جہاز میں ٹکٹ بنوایا کراچی جانے کے لیے، اس کا نام تھا محمد اللہ۔ اس میں نام لکھتے ہیں جہاز میں، تو کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد اللہ، تو کہا اچھا دونوں جا رہے ہیں، سمجھا نا؟ تو محمد اللہ محمد اللہ اس طرح نام ہے، محمد اللہ اللہ کا تعریف کرنے والا۔ اب تو یہ عوام اتنا نہیں جانتے، کہتے محمد اللہ۔ بات بھائی آ گئی سمجھ میں؟ یہاں تک بسم اللہ کے متعلق آج بیان تھا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے کیف کان، باب کیف کان۔ بسم اللہ پر بیان پورا ہو گیا، آگے ہے باب کیف کان، باب پر بس سبق بند، باب آگے۔ اب کتاب شروع ہو گیا۔